پہلا عمل جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے بندش کھولنے کا عمل یا بندش توڑنے کا عمل. کسی بھی وجہ سے بندش لگ جائے، یعنی جادو کی وجہ سے یا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بندش لگ جائے، یعنی مالی بندش ہو، روحانی بندش ہو یا بدنی بندش ہو، کسی بھی طرح کی بندش ہو اور جب کی بھی لگی ہو، یعنی وہ پرانی ہو یا وہ نئی ہو، اور آپ اس بندش کا یعنی جادو کا علاج کروا کے تھک گئے ہیں اور بندش کھل نہیں رہی، یعنی مالی تنگ دستی ہے وہ سالوں سے چلی آ رہی ہے تو وہ بندش کھل نہیں رہی. اسی طرح بسا اوقات غلط وظائف کرنے کی وجہ سے جو بندش لگ جاتی ہے وہ وجہ ہو، یا جنات سے دشمنی کی وجہ سے بندش لگ گئی وہ ہو گئی، یا کوئی آپ کے حاسد نے جادو کر کے بندش لگوا دی یا لگا دی خود، وہ والی بندش ہو، یا آپ نظر بد کا شکار ہو گئے اس کی وجہ سے بندش لگ گئی، یا اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو اس کی وجہ سے بندش لگ گئی. یعنی کسی طرح کی بندش ہو، اور کوئی بھی بندش ہو، یعنی مالی ہو، روحانی ہو اور یا بدنی ہو. اس کا لولو جو مجرب علاج ہے وہ انتہائی آسان علاج ہے، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کو ملے گا. کتنے دنوں میں ملے گا؟ 7 دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا. اور وہ کرنا کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنی ہے. سورہ یاسین جب پڑھیں گے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ سورہ یاسین کے اندر 7 مبین آتے ہیں. جب پہلا مبین آئے تو آپ نے وہاں رک جانا ہے، اور وہاں رک کے آپ نے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ کی آخری آیت نمبر 129. پھر آپ دوبارہ تلاوت شروع کریں گے. تو یہاں لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جو 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ ہے یہ وہ نہیں ہے. تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے یاسین سے شروع کریں گے. نہیں، یہ سورہ یاسین ایک بار ہی پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 7 مبینوں والا عمل نہیں میں بتا رہا، یہ اور عمل ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مبین پڑھ لیا، پھر دوسرے مبین پہ پھر دوبارہ پیچھے سے آئیں گے، پھر تیسرا، پھر پیچھے سے آئیں گے، وہ اور طریقہ ہوتا ہے. اس میں سورہ یاسین کتنی بار پڑھنی ہے؟ محض ایک بار پڑھنی ہے. ہر مبین پہ آپ نے قیام کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، اور 70 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ جانتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر رہا ہوں. کوئی بندش لگی ہے، روحانی بیماریاں ہیں، مالی تنگ دستی ہے، صحت کی پریشانی ہے، اے اللہ ان تمام مسائل کے لیے تو میرے لیے کافی ہے. تو میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. میں نے تیرے پہ ہی بھروسہ کیا ہے، اللہ تو مجھے اس مصیبتوں سے نکال دے. یعنی اس جو دعا کا لب لباب ہے، مفہوم ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جب 70 بار پڑھ لیا پھر آگے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دیں گے. پھر جب دوبارہ مبین آئے گا پھر آپ رک جائیں گے، پھر آپ دوبارہ کیا کریں گے؟ 70 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ دعا پڑھیں گے. یوں 7 مبین پہ آپ بار بار رکیں گے اور ہر مبین کے اوپر آپ 70 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ دعا پڑھیں گے. یہ جو عمل ہے دن میں ایک بار ہی کرنا ہے. آپ صبح بعد نماز فجر کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر فجر سے پہلے کر لیں تو اس سے بھی اچھا ہے. اور اگر فجر کے سے پہلے نہیں کر سکتے، یعنی تہجد کے وقت، طلوع صادق کے وقت نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہے؟ بعد نماز فجر کر لیں. سورہ یاسین پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور حسبی اللہ یہ جو دعا ہے یہ اپنے پڑھنی ہے، یہ 490 مرتبہ پڑھی جائے گی. اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. قرآن کی آیت مبارکہ ہے، دعا ہے، مسنون اذکار میں بھی یہ آتی ہے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. وظیفہ ہے اس کا بھی اجر ملے گا. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کا یہ حکم پورا ہو رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس کا بھی اجر ملے گا. تو پھر وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے بعد نماز فجر، تو وظیفے کے مؤثر ہونے کا، کامیاب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، ترتیب ایسی نہیں بنتی، آپ ملازمت کرتے ہیں، ڈیوٹی اس طرح کی ہوتی ہے، اور کوئی مسائل ہیں
عورتیں ہیں گھر میں بچوں ناشتہ بنانا, بچوں نے اسکول جانا ہے, وہ وقت نہیں ہوتا, تو آپ بعد نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں. عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک وقت مقرر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی صبح کبھی شام, کبھی صبح شام. وظیفے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کرنا ہے, ایک مقصد کے لیے کرنا ہے, ایک تعداد ہوگی اور ایک وقت ہوگا. اور اگر عامل ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا, ایک لباس بھی ہوگا اور ایک جگہ بھی ہوگی. تو یہ دو شرطیں اگلی جو ہیں یہ عوام کے لیے ہم نہیں لگاتے کیونکہ یہ باموکل نہیں ہے. تو عوام کے لیے کیا صرف ایک وقت مقرر کرنا ہے اور ایک تعداد ہے. یہ بھی نہیں اس کو دو مرتبہ پڑھنا شروع کر دو, 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ مجھے زیادہ نفع ہو جائے. جیسا لوگ سورہ طارق پڑھ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, حضرت صاحب میں 70 بار صبح پڑھتا ہوں, 70 بار شام کو پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. حضرت صاحب میں اکٹھی 140 بار نہ پڑھ لوں. تو میں نے کہا جب ڈاکٹر سے دوائی لے کر آتے ہیں تو صبح شام کی اکٹھی کھا لیتے ہیں. تو لوگوں اس وقت بالکل ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جیسے ہم بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہے. یعنی امت کا ایسا حال ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں مطلب سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ بالکل تختی کی طرح صاف ہے, کوئی عقل موت نہیں ہے رتی برابر بھی. اور دنیا کی بات پوچھو تو تارے توڑ کے لے آئیں گے اسی وقت, تارے توڑ کے لے گئے. دین کی بات پوچھو, روحانیت کی بات پوچھو تو بالکل صاف ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ایک وقت مقرر کر لیں, یا صبح کا یا رات کا, جو آپ کو آسانی ہے. ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے, ہر مبین کے اوپر 70 بار آپ رک کے کیا پڑھیں گے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اب رشتوں کی بندش توڑنی ہے, بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, رزق کی بندش توڑنی ہے, کوئی رائے سلوک کا مسافر ہے, عملیات کا روحانیت کا مسافر ہے, سالک ہے, اس کی روحانیت بند گئی ہے, اس کے لیے اس نے کرنی ہے. صحت بند گئی ہے, اس کے لیے کرنی ہے. کاروبار بند گیا ہے, اس کے لیے کرنی ہے. یعنی کسی طرح کی بندش ہے, اس کو کھولنے کے لیے کرنا ہے. تو کیا کریں گے, ایک بار سورہ یاسین ہر مبین کے اوپر 70 بار دعا پڑھیں گے اور ایک بار ہی پڑھنی ہے. تو میں نے پہلے کیا کہا کہ انشاءاللہ 7 دن میں اللہ رستے کھول کے دکھائے گا. اس عمل کی مدت کیا ہے, اس عمل کی مدت یا وقت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. میرے 7 دن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 دن کے بعد یہ عمل بند کر دینا. اگر یہ عمل بند کر دیں گے 7 دن کے بعد, فرض کرو وہ کام نہیں ہوا, پھر دوبارہ یہی عمل کریں گے تو یہ پھر عمل مؤثر نہیں ہوگا. یعنی اگر ہوگا بھی تو پھر وہ بات نہیں بنے گی جو پہلی دفعہ. اس لیے عمومی طور پہ ہمارا جو تجربہ یا مشاہدہ ہے اس میں الحمدللہ 5ویں دن, 4تھے دن, 3رے دن, 7ویں دن کسی کا ویزا نہیں لگ رہا, کوئی مکان خالی کروانا ہے وہ نہیں ہو رہا, کوئی مقدمہ ہے وہ ہے, کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, بہو کو علیحدہ کرنا ہے وہ نہیں ہو رہی, یا بہو علیحدہ ہونا چاہتی ہے سسرال والے نہیں کر رہے. یہ کئی مسائل ہوتے ہیں. تو جب لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک ہفتے میں ان کا کام ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پہ 7 دن میں اس کا رزلٹ مل جاتا ہے, رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا رزلٹ نہیں آ رہا, سمجھ آ گئی, اب ضروری تو نہیں جس تڑپ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اسی تڑپ سے آپ پڑھ رہے ہیں, یا جس ایمان کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں وہ ایمان آپ کا بھی ہے, یا جو چیز میں مانگ رہا ہوں اللہ نے وہ میری تقدیر میں لکھی, ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھی. تو ہر بندے کا معاملہ کیا ہوتا ہے, مختلف. تو ہم جو بات کرتے ہیں وہ مشاہدے کے اوپر ہوتی ہے, تجربے کے اوپر ہوتی ہے. تو عمومی طور پہ کیا میں نے کہا ہے کہ اس کا رزلٹ کتنے دنوں میں مل جاتا ہے, 7 دنوں میں. اگر آپ کا 7 دنوں میں رزلٹ نہ ملے تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے تاکہ جب آپ کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے پھر اس عمل کو آپ نے کیا کرنا ہے, بند کر دینا ہے. اب بند کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے یہ سورہ یاسین والا عمل ساری زندگی کرنا ہے. ایک بار سورہ یاسین آپ پڑھتے رہیں گے اور ہر مبین کے اوپر صرف ایک بار حسبی اللہ پڑھیں گے. آسان ہو گیا نا. یعنی معمول کی اب سورہ یاسین جو صبح پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھیں گے, لیکن جب بھی مبین آئے گا تو وہاں رک کے ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ کے پھر اسی ترتیب سے سورہ یاسین مکمل کریں گے. اب کیا ہوگا کہ یہ عمل ساری زندگی آپ کے ہاتھ میں رہے گا. زندگی میں کبھی دوبارہ کوئی پریشانی آ جائے تو دوبارہ پھر آپ کس طرح پڑھیں گے, پہلا مبین 70 بار, دوسرا مبین 70 بار, تیسرا مبین 70 بار. پھر جب کام ہو جائے تو دوبارہ پھر پیچھے آ جائیں گے, پھر کس طرح پڑھیں گے,
ہر مبین کے اوپر کم از کم ایک بار اور زیادہ سے زیادہ 7 بار، جو آپ کو آسانی ہو وہ آپ ترتیب بنا لیں، تاکہ وہ عمل ساری زندگی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج آ جائے تو بھاگنا نہیں، عاملوں کے پاس تویزوں کے پیچھے اپنا ایمان اور عزت اور مال خراب نہیں کرنا، بلکہ فقیر کا بتایا ہوا یہ عمل جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اسی عمل سے سارے کام نکلوانے۔